الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ محمد و آل محمد۔ شعر نمبر 18 ہے کہ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ قَدْ سَلِمَ من شبہ الحرف کأرض وسماء۔ ومعرب الاسماء، جو اسماء کے معرب ہوں گے، قد سالمہ، وہ محفوظ ہوں گے۔ سالمہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، وہ واحد کا صیغہ ہے اور الف الف اطلاق ہے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اشعار میں آئے گی، الف الف اطلاق، الف الاطلاق۔ اچھا جی، کس سے سالم ہوتے ہیں، کس سے محفوظ ہوتے ہیں معرب اسماء؟ من شبہ الحرف، حرف کی شباہت سے کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ قانون ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ جو مبنی اسماء ہیں وہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، اور جو معرب اسماء ہیں وہ حرف کے ساتھ شباہت نہیں رکھتے، وہ حرف کی شباہت سے سالم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ کأرض وسماء، اس کی دو مثالیں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ایک عرض کی مثال ہے جو معرب ہے، اور دوسری مثال سما کی مثال ہے۔ سما کی مثال نہیں ہے، ویسے لگتا کیا ہے کہ عرض کے مقابلے میں جو آسمان ہے وہ ہونا چاہیے سما، لیکن یہاں پہ سما کی مثال نہیں تھی۔ ابن ناظم اس کی وضاحت کریں گے کہ سما جو ہے وہ اسم جو لفظ بولا جاتا ہے، اسم کے اندر ایک جو لغت یہ ہے کہ اسم کو سما بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آخر پہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ الف مقصور ہے، جیسے ہدا ہے۔ سما، سما یعنی سما فلان، فلاں کا جو مثلا، ٹھیک ہے، اسم ولد، ہاں اسم ولد فلان، اسم ولد ہی احمد، ہم یوں کہتے ہیں نا، اسم ولد ہی احمد یا اسمی احمد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ سما یا احمد۔ تو یہ ایک لغت کیا استعمال ہوتی ہے اسم کے معنی میں۔ تو دو مثالیں اس وجہ سے دیں کہ سما کے اوپر اعراب جو ہے وہ تقدیری آتا ہے، اور عرض کے اوپر اعراب جو ہے وہ ظاہری آتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں دینے کے اندر جو راز یہ ہے، ابن ناظم یہ کہتے ہیں کہ تاکہ ناظم اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ جو معرب الاسماء ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری ہوتا ہے، یا ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے۔ لہٰذا جو عیسیٰ، موسیٰ، سما، ان چیزوں کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ تقدیری ہوگا، ان کو ہم مبنی نہیں کہیں گے۔ مبنی کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، مبنی کے محل کا اعراب ہوتا ہے۔ تو شعر کا ترجمہ دوبارہ آپ دیکھیے گا کہ وہ معرب الاسماء، کہ اسماء کے معرب قد بتحقیق سالم ہوتے ہیں۔ کس چیز سالم ہوتے ہیں؟ من شبہ الحرف، حرف کی شباہت سے سالم ہوتے ہیں، جیسے کہ ارض اس کی مثال ہے اور سما کیا اس کی مثال ہے۔ اعراب تقدیری ہے۔ سما، ہاں وہ اس وجہ سے نہیں لے کے رہے کہ وہ اعراب تقدیری معنی مقصود تھا نا، تو وہاں پہ اعراب تقدیری تو نہیں ہے، سما کے اوپر اعراب ظاہری ہے، تو دونوں ایک جیسی مثالیں ہو جاتی ہیں، ارض اور سما۔ تو ہم کہتے کہ بس وہ ایسے ہی جوڑے ہیں لفظ، وہ ہمارے نہیں ہوتے، کوئی خطیب جو نئے نئے بن رہے ہوں تو وہ لفظ جوڑ دیتے ہیں بس، ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں بس جوڑ دیا ارض اور سما، کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے پیچھے۔ تو ناظم ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے والد کو جو ہے وہ اس چھوٹے لوگوں کے درجے پہ نہیں لانا چاہتے کہ بس وہ لفظ جوڑی جاتے ہیں، یہ اس کے اندر دقت کو ملحوظ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ رکھا ہے تو اس کے اندر بھی راز ہیں بہت بڑے۔ تو بہرحال سب نے یہی سمجھا ہے، یعنی باقی شروحات پر انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ لفظ سما کیا بنتا ہے۔ اگر سما ہوتا تو پھر اس کی وہ حمزہ وغیرہ گرانا پڑتا اعراب کی خاطر، ضرورت شرح کی تھا۔ اچھا جی، تو ترکیب اس کی واضح ہے کہ وہ تو مصنفہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، نیا مطلب ہے۔
معرب الاسماء یہ مبتدا ہو جائے گا، اسماء مضاف واقع ہو رہا ہے، اور قد حرف تحقیق اور سالمہ جو پورا جملہ ہے فعل فاعل یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، خبر واقع ہو جائے گا۔ اور من شابہ الحرف یہ جار مجرور اسی سالمہ کے کیا ہے متعلق ہو جائیں گے، حرف مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اور کارض و سما یہ جو مثالیں آتی ہیں یہ خبر واقع ہوتی ہیں جار مجرور، اور اس کا جو مبتدا ہے ذالکا وہ کیا ہوتا ہے محذوف ہوتا ہے، یعنی ذالکا آگے پھر ذالکا کا ارضن و سمائن یوں کر کے ذالکا ثابت کا ارضن و سمائن، سما کہہ رہا ہوں سما۔ تو شر میں آ جائیں کہ المعرب من الاسماء کے اسماء میں سے معرب وہ ہوتے ہیں کہ ما جو سالمہ محفوظ ہوں من شبہ الحرف حرف کی شباہت سے، کیسے محفوظ ہوں، علی الوجہ المذکور، علی الوجہ المذکور کی کیوں قید لگائی، کیونکہ شباہت وہاں پہ بیان کی تھی کہ شباہت جو ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے اور شباہت مدنی ہوتی ہے، تو علی الوجہ المذکور یعنی شباہت حرف سے سالم ہوں شباہت مدنی کے طور پہ، کہ شباہت مدنی ان کے اندر کیا موجود نہ ہوں۔ فمثل للمعرب من الاسماء، پس ناظم نے مثال دی معرب کے لیے اسماء میں سے، بے مثال من الصحیح، ایک صحیح سے مثال دی۔ صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی حروف علت سے خالی ہوں، حروف علت کون سے ہوتے ہیں، واو الف اور یا، ٹھیک ہے جی۔ اور سالم کسے کہتے ہیں کہ سالم ہوتا ہے کہ وہ حرف علت سے بھی خالی ہوں اور حمزہ سے بھی خالی ہوں، تضعیف سے بھی خالی ہوں، یعنی سالم اور صحیح میں کیا فرق ہے، سالم کا دائرہ وسیع ہے۔ اچھا ارضن جو ہے وہ ایک مثال دی، یہ صحیح کی مثال دی، وہ بے مثال من المعطل، اور ایک معطل کی مثال دی جو کہ کیا ہے سما ہے۔ سما کیا ہے جی، علی وزن ہدا، یہ ہدا کے وزن پہ ہے، ہدا کے وزن پہ اس کا کیا معنی ہے، کہتے ہیں لغت فی الاسم، اسم کے اندر جو ہے وہ ایک لغت کیا پائی جاتی ہے، سما پائی جاتی ہے۔ تو ویسے بولا جاتا ہے جی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، اسم کیا ہے، تو اسم کی جگہ کیا بولا جاتا ہے کہ وہ سما کیا ہے آپ کا۔ ابھی نجفی میں جس طرح بولا جاتا ہے چسمک بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو شسمک یا چسمک یہاں پہ آ گیا، تو اسی طریقے سے سما بھی کیا ہے ایک لغت ہے اسم کی، لیکن یہ جو سما لغت ہے یہ محلی نہیں ہے، یہ کیا ہے عربوں کی کیا ہے ایک لغت پائی جاتی ہے۔ یعنی نیچے آپ حاشیے میں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسم کی جو ہے وہ 6 لغات جو ہے وہ بولی جاتی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسم کی 10 لغات کیا ہے ذکر کی ہیں، اور حاشیہ نے کتنے ذکر کی ہیں، 18، ٹھیک ہے، 18 جو ہے وہ ذکر کی، تو اس کے مختلف کیا ہے بولی جاتی ہیں۔ اچھا یہ جو ہے وہ 2 مثالیں کیوں دی ہیں، تنبیہاً متوجہ کرتے ہوئے کہ الی ان المعرب علی ضربین، کہ معرب کی کتنی قسمیں ہیں جی، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے کہ جس میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جس میں اعراب مقدر ہوتا ہے۔ بس اعراب جس میں مقدر ہوتا ہے اسے ہم مبنی نہیں کہیں گے، اسے معرب ہی کہیں گے، بس کہیں گے کہ اس کے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا لتعذرہ، کیونکہ وہ متعذر ہو جاتا ہے کہ وہ الف کے اوپر کیا ظاہر ہو سکے۔ اچھا 19 نمبر اور 20 نمبر شعر کیا ہے کہ وفعل امر و مضی بنیا وعرب مضارعا ان اریا من نون توکید مباشر ومن نون اناث کا یرعنا منفتن، کہ فعل امر اور جو فعل ماضی ہے، فعل امر و مضی یعنی فعل امر اور فعل ماضی بنیا، یہ دونوں کے دونوں کیا مبنی ہیں۔ ابھی جو ہے وہ افعال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی اسماء کی بات پوری ہوگی نا، حرف کی بات تو واضح ہو گئی کہ حرف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اسماء میں کیا ہے 6 اسماء کو مبنی میں داخل کیا، اور 6 کے علاوہ سارے کے سارے کہے کہ معرب ہیں، اور اسماء کے اندر قانون بھی یہ دیا کہ اسماء میں اصل جو ہے وہ معرب ہونا ہے۔ جب فعل کی بات ہوئی تو اب فعل میں مصنف نیچے دلیل قائم کریں گے کہ فعل میں اصل جو ہے وہ مبنی ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ شرح میں آتے ہیں تو ہم اس کی مزید کیا وضاحت کرتے ہیں، فی الحال ہم اسی عبارت کے اوپر لیتے ہیں کہ فعل میں اصل جو ہے مبنی ہونا ہے، اور فعل کی 3 قسمیں ہمارے پاس، فعل ماضی، مضارع اور فعل امر۔ تو فعل ماضی اور جو فعل امر ہیں یہ تو مبنی ہوتے ہیں، لیکن مضارع جو ہے یہ سارے کے سارا مبنی نہیں ہوتا۔ مضارع سارے کا سارا، فعل مضارع کے سارے سیغے کے ہیں معرب ہیں، اور وہ جو نون اناث والے سیغے ہیں نا، یا ضربنا اور تضربنا، وہ ہمیشہ کیا رہتے ہیں مبنی رہتے ہیں، یعنی اوپر جو ہے وہ ان نصب بھی آپ داخل کر دیں تو ان تضرب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، لم بھی داخل کر لیں تو لون وہ پکی ہے، نون اناث والے وہ گرتی نہیں ہے۔ باقی سیغوں میں کیا ہے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، لم لگائیں یا ان لگائیں۔
تو اسے کیا کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے سارے صیغے معرب ہیں سوائے ان نون اناث والوں کے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی کیا وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو فعل امر اور فعل ماضی ہے یہ بونیہ ان دونوں کو کیا مبنی بنا دیا گیا ہے، اور وَأَعْرَبُ مضارعًا انہوں نے مضارع کو کیا معرب بنایا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ ان عاریہ اگر یہ خالی ہو، عریان سے عاریہ خالی ہو۔ یہاں پر بھی جو عاریہ میں الف ہے یہ الف تثنیہ کی نہیں ہے، الف اطلاق ہے جو وزن سیٹ کرنے کے لیے۔ ان عاریہ اگر مضارع خالی ہو، کس سے خالی ہو جی؟ دو چیزوں سے خالی ہو۔ پہلے کیا ہے کہ من نون توکید مباشر، ایسی نون سے خارج ہو جو نون تاکید ہو، اور تاکید بھی کیا ہو؟ مباشر ہو۔ مباشر اس نون تاکید کہتے ہیں کہ جو بغیر فاصلے کے فعل کے ساتھ کیا جڑتی ہو، درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہ آیا ہوا ہو۔ اور کس سے خالی ہو؟ وَمِن نون اناث، اور نون اناث سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے، ایک عربوں کا ایک محاورہ ہے، اس کو بولا ہے کہ یرعنا منفوتن، یعنی یرعنا منفوتنا، ٹھیک ہے۔ یرعنا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ راء یروع، روا تھا، روا سے یروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ گھبرانا، ڈرنا، کسی سے کیا ہے؟ وحشت محسوس کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو متعدی کے معنی استعمال ہوتا ہے، ڈرانا، اچھا ڈرانا۔ تو یرونا یعنی وہ خواتین ڈرائیں گی، وحشت میں ڈالیں گی، کس کو؟ من اس کو، فتنہ جو آزمائش میں پڑا ہے، یعنی جو ان خواتین کی وجہ سے آزمائش میں پڑا ہے ان کو یہ خواتین کیا ہے؟ ڈرائیں گی، ان کو ڈرائیں گے، جو خود ڈریں گی۔ یعنی جو پورا اس کا محاورہ میں نے ڈھونڈا ہے وہ یوں ہے کہ النساء یرعن فی الآخرۃ من فتن بہن فی الدنیا، وہاں پہ یرعن فی الآخرۃ کی تعبیر ہے، یا فی الآخرۃ، فی جب لگ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود خواتین آخرت میں ڈریں گی، یعنی گھبرائیں گی، اس بندے سے گھبرائیں گی کہ جو ان خواتین کی وجہ سے کیا ہے؟ آزمائش میں پڑا ہے، ان خواتین کی وجہ سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہے، مثلا ان کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، یا عشق میں فریفتہ ہو گیا ہے اور گناہ کر بیٹھا ہے۔ تو اب ایسے لوگ کہ جو اس بات کا سبب، یعنی ایسی خواتین جو اس بات کا سبب بنی ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو گناہوں میں ڈالا ہے، تو ایسی خواتین قیامت کے دن جو ہے وہ ڈریں گی، ٹھیک ہے، گھبرائیں گی ایسے بندوں سے کہ یہ کہیں پہ بندے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی جملہ ہے کہ وہ خواتین ڈریں گی، کس سے ڈریں گی؟ من فتنہ، اس سے کہ جو آزمائش میں مبتلا ہوا، یعنی پورا جملہ کیا ہوگا؟ من فتنہ بہن، جو ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوا خواتین ان سے ڈریں گی، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کو کیا ڈرائیں گی۔ اس کو ڈرانے کا کوئی مطلب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے ڈرائیں گی؟ آخرت میں اس کو کیا ڈرائیں گی؟ آخرت میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کی وجہ سے دوسرا گناہ میں مبتلا ہوا ہے وہ اس سے بھاگے گا، وحشت کرے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس نے کسی کو گمراہ کیا تو وہ اس کا گناہ بھی کیا اٹھائے گا۔ ایک تو وہ جو گمراہ ہونے والا ہے وہ خود اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، ساتھ جس نے گمراہ کیا وہ بھی اس کا کیا گناہ اٹھائے گا۔ یعنی ایک آیت تو کیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسری آیت یہی ہے کہ ہاں فقط جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نا یہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے پھر، تو اسی وجہ سے وہ کیا بھاگ رہے ہوں گے۔ تو جتنی خواتین ہیں یہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بھاگ رہی ہوں گی، تو ابھی نہیں بھاگتی، ابھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تاکہ جو ہے وہ جوانوں کو خراب کریں، قیامت کے دن جو ہے پھر وہ کیا بھاگ رہی ہوں گی، ڈر رہی ہوں گی۔ حالانکہ ابھی ٹائم ہے بھاگنے کا اور ڈرنے کا، کہ ابھی گھر میں بیٹھے ہیں اور باہر نہ نکلیں، یا باہر نکلیں تو چھپ کے کیا نکلیں، ابھی پکا رہی۔ تو یہ یعنی مطلب انشاءاللہ شعر کا واضح ہے، ترکیب بھی اس کی آسان ہے کہ فعل و امرن کو واو تو مستانف ہو جائے گا، فعل و امرن مضاف الیہ یہ مبتدا واقع ہو جائے گا، اور مزین کا عطف کس کے اوپر ہوگا؟ امرن کے اوپر ہوگا۔ بونیہ یہاں پہ تثنیہ کے صیغہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بن سکتا ہے، فعل امر و مضی دو ہیں، تو بونیہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول کا تثنیہ کا، تو یہ پورا کیا ہو جائے گا جملہ، اس کے لیے خبر واقع ہو جائے گا۔ اچھا، واو بھی مستانفہ ہو جائے گا، اعربو فعل اور فاعل ہو گیا، اور مضارع کیا ہے اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے،
اور ان عاریہ، ان یہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جملہ شرطیہ کو جواب چاہیے ہوتا ہے اور جواب کیا اس کا محذوف ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی ان عاریہ اگر یہ مضارع کیا ہو خالی ہو، کس سے خالی ہو؟ وہ من نون توکید مباشر، یہ جار مجرور اسی عاریہ کے متعلق ہو جائے گا اور اس شرط کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ان عاریہ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ فاعرب مضارع، یوں کر کے من نون توکید، نون جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے توکید کی طرف، اور توکیدن مباشرن پڑھیں گے، توکیدن مباشرن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ان کو موصوف صفت بنا رہے ہیں، یعنی نون کی جو ہے وہ دو صفتیں ہیں، پہلی صفت نون کی کیا ہے کہ نون تاکید ہے، دوسری صفت کیا ہے کہ وہ مباشر ہے، ڈائریکٹ لگی ہوئی ہے بغیر فاصلے کے، اور ومن نون اناسن اسی کا عطف اسی کے اوپر ہو رہا ہے، من نون توکیدن کے اوپر عطف ہو رہا ہے، نون اناسن یہ بھی مضاف ہے، جار مجرور اسی کے متعلق ہو جائے گا عاریہ کے، اور یرونا منفتنا، یہ چونکہ پورا قول ہے تو اس کی جو تقدیر ہوتی ہے کہ ذالکا کا قولکا، ٹھیک ہے، ذالکا کا قولکا، ان دونوں کیا کیا جاتا ہے؟ معذوف کیا جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پورا جملہ ہے یہ قول کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مقولہ واقع ہو رہا ہے، جو کہ کیا معذوف ہے، اور یہ خبر بنے گا قول کا مقولہ، قول کا مقولہ کیا ہے اس کے لیے؟ کا قول کیا ہے نا، کاف جار کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا، جار مجرور خبر بنے گے، اور ذالکا کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی ذالکا کا قولکا کا یرونا منفوتنا۔ اچھا یہ واضح، اب آ جائیں ابن ناظم کی طرف، الاصل فی الافعال البناء، انہوں نے یہاں پہ قانون قائم کیا کہ افعال کے اندر جو ہے وہ اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے۔ جب ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسماء کے اندر اصل مورب ہونا ہے تو اس کی وجہ ہم نے پوچھی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسماء جو ہے وہ مورب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا بیان کیا تھا کہ بھی زید ہے، زید نے کبھی فاعل واقع ہونا ہے، کیوں جی ظہیر صاحب، اور زید نے کیا واقع ہونا ہے؟ مفعول واقع ہونا ہے، تو لہٰذا اس کے آخر پہ اعراب ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ تو فعل کیا ہے؟ فعل کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، کبھی آپ نے فعل میں جو ہے وہ ماضی والا معنی لینا ہے، کبھی مضارع والا، کبھی جو ہے وہ اس کا فعل جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ مجہول ہوگا، کبھی فاعل اس کا موجود ہوگا، تو اس کی بھی تو مختلف معنی اور مختلف حالتیں ہیں، جس طریقے سے اسم کی ہوتی ہیں۔ تو اسم کی مختلف حالتوں کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اعراب ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ یہی سوال جب فعل کے بارے میں آیا کہ بھی فعل کی بھی تو مختلف معنی ہیں، مختلف حالتیں ہیں، تو اس کا بھی تو اعراب لگیں، کہتے ہیں جی اس کے اعراب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی جتنی حالتیں اور جتنے معنی ہیں، ہر معنی اور حالت کے لیے الگ صیغہ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ فاعل معلوم کا صیغہ چاہیے تو فاعل معلوم کا الگ سے موجود ہے، زمانہ مضارع یعنی زمانہ حال اور استقبال کا چاہیے اس کا الگ سے موجود ہے، امر والا چاہیے اس کا الگ سے موجود ہے، تو جب صیغے الگ الگ موجود ہیں تو اعراب کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اسم ایک جیسا ہو اور وہ تبدیل نہ ہو رہا ہو، تو پھر آخر پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہے، اس کی وجہ کیا بیان کریں گے کہ افعال میں اصل مبنی ہونا کیوں ہے؟ لاستغناء یا عن الاعراب، کیونکہ یہ اعراب سے کیا بے نیاز ہے، کیوں اعراب سے بے نیاز ہے؟ بے اختلاف صیغھا لاختلاف المعانی، کیونکہ اس کے صیغے مختلف ہو جاتے ہیں معنی کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وہ معنی کے التی تعتبر علیہا جو اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ عاری ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر آتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو وہ اسماء کے اصل ہونے کی بھی کیا وجہ معلوم ہو جائے گی کہ اسماء میں اصل جو ہے وہ مورب ہونا کیوں ہے؟ کیوں؟ لاختلاف المعانی، کیونکہ اس کے وہ معنی مختلف ہوتے ہیں کہ التی تعتبر علیہا جو اسماء کے اوپر آتے ہیں، جب معنی مختلف ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ مختلف اعراب چاہیے۔ یہاں پہ بھی معنی مختلف ہیں، یعنی اسم اور فعل میں مشترکہ حیثیت کیا ہوگی کہ اسم کے بھی مختلف معنی عارض ہوتے ہیں اس کے اوپر، فعل کے بھی مختلف معنی عارض ہوتے ہیں، لیکن اسم کے پاس کوئی شکلیں نہیں ہیں مزید، تو لہٰذا اس میں ہمیں کیا اعراب کی ضرورت پڑتی ہے۔ فعل میں کیا ہے؟ ہمارے پاس مختلف شکلیں اور مختلف صیغے کیا الگ سے موجود ہیں، تو وہاں پہ اعراب کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا وہاں پہ اصل کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ فجاء مثال الماضی والامر علی وفق الاصل، پس جو ہے وہ ماضی کی مثال لے کر ہے اور امر کی مثال لے کر ہے وفق اصل، اصل کے کیا ہے؟ مطابق لے کر ہے، ٹھیک ہے، ماضی اور امر کی مثال، یعنی کہ ماضی اور امر کی مثال نہیں دی، یعنی فعل کی مثالیں بنتی ہیں، یعنی فعل کی 3 مثالیں بنتی ہیں کہ فعل کبھی ماضی ہوگا، کبھی امر ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ مضارع ہوگا، تو یہاں پہ ماضی اور امر کی جو مثال دی ہے تو یہ اصل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل سے خارج نہیں ہوا، اصل فعل میں مبنی ہونا ہے اور فعل ماضی بھی مبنی ہے اور فعل امر بھی مبنی ہے۔ فموری الماضی علی الفتح، بس ماضی کو مبنی کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ فتح کے اوپر، جیسے ضربہ ہے، ضربہ ضربہ،
وہ جو واو لگتی ہے یا باقی جو ہے ضرابطہ مثال لگتی ہے وہ اس عارض کی وجہ سے لگتی ہے کہ جب اس کے ساتھ ضمیر کیا لگ رہی ہے، وگرنہ اگر اصل ماضی میں دیکھیں تو مبنی علی الکیفیت ہے پہلا صیغہ جو ہے، جیسے قام اور قعدہ ہو گیا۔ وہ بونی الامر علی السکون، اور امر کو جو ہے وہ سکون کے اوپر مبنی کیا گیا ہے، جیسے قم اور اقد کی کیا دو مثالیں دیں۔ قام یقوموں سے تقوموں سے کیا بناتے ہیں؟ قم بناتے ہیں، اور اقد۔ مبنی میں بھی ایسے ہے کہ پہلا صیغہ مبنی علی السکون ہے، باقی کی جو جزم ہے وہ بحذف آخری ہے، لہٰذا کچھ لوگوں نے یہاں پہ تعبیر الگ استعمال کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فعل امر جو ہے نا وہ مبنی علی السکون نہیں ہوتا۔ ابن ناظم نے کیا تعبیر استعمال کی کہ فعل امر مبنی علی السکون ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ فعل امر مبنی ہے علی ما یجزم بہ المضارع المجزوم، کہ جس چیز کے اوپر مضارع مجزوم ہوتا ہے نا مبنی، اسی کے اوپر یہ بھی ہے، اور وہ علامت جزم کیا ہے کہ کبھی بحذف آخری بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ اضرب صیغہ بنایا، اضرب تو کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے۔ تثنیہ کے صیغے میں تو اضربا ہو گیا، وہاں تو مبنی علی السکون نہیں ہے، وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ علامت جزم کیا ہے؟ اضربا تثنیہ کے صیغے میں نہیں، الف تو تثنیہ کی ہے، اضرب اضربا اضربو، علامت جزم جزم بلکہ نہ کہیں، سکون ہے نا جی، سکون کی علامت کیا ہے؟ سکون کی سکون بحذف آخر حذف نون ہے، اضربا میں نون تھی نا آخر پہ، تو نون کو حذف کیا نا، یہاں پہ تو سکون کی کیا علامت ہے؟ یعنی حذف آخر ہی، اس کی کیا آخر کو حذف کیا گیا، نون کو حذف نون ہے، حذف نون کی علامت سکون ہے اس کی۔ بہر وہ علامت کی بات نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ہے ہی مبنی، تو یعنی سکون اس کے آخر پہ جو ہے وہ مبنی علی سکون نہیں ہے بلکہ یہ مبنی علی حذف نون ہے، ٹھیک ہے؟ تعبیر کیا ہوگی کہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے یہ مبنی علی حذف نون ہے، اور جو پہلا صیغہ ہے یہ مبنی علی سکون ہے۔ اچھا، اما المضارع، مضارع کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ مضارع کو جو ہے وہ ہم مورب نہیں کہیں، مبنی نہیں کہیں گے، مورب کہیں گے۔ اچھا، یہ اصل سے کیوں خارج ہو رہا ہے؟ یہ مرکزی سوال رہتا ہے کہ مضارع ہے فعل میں اصل ہونا کیا ہے؟ مبنی ہے، تو مضارع کو آپ کیوں مورب کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اسم کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ شباہت ہوگی، ہے اسم میں اصل کیا ہے؟ مورب ہونا ہے، تو جب اس کی اسم کے ساتھ شباہت ہو گئی ہے تو لہٰذا ہم اسے مضارع والے گھر سے، اور مضارع کے جو احکام ہیں وہ اسے نہیں دیں، کیا نام ہے؟ فعل والے جو احکام ہیں وہ اسے ہم نہیں لیں گے۔ فعل میں اصل ہونا مبنی، اسم میں اصل ہونا مورب، اور فعل مضارع کی شباہت کس کے ساتھ ہوگی؟ اسم کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اس کو مورب کی بجائے کیا کہیں گے؟ نہیں، مبنی کی بجائے کیا کہیں گے؟ مورب کہہ دیں گے۔ اچھا، لشبہ حمل علی الاسم، کیونکہ اس کو اسم کے اوپر ہم حمل کرتے ہیں، کیوں؟ لشبہ بہی، کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ کس میں مشابہ ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی بات گزری تھی کہ ابہام اور تخصیص میں، اسم میں جو ابہام رہتا ہے اور تخصیص رہتا ہے وہ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے رہتا ہے، مضارع میں جو ابہام و تخصیص رہتا ہے وہ حال اور استقبال کے اعتبار سے رہتا ہے، کہ مضارع جو ہے وہ ہمیشہ مبہم ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے حال کے معنی میں، ہو سکتا ہے استقبال کے، دونوں کو خاص کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ودخول لام الابتداء، جس طریقے سے لام ابتداء اسم پہ داخل ہوتی ہے، لزائد قائم، یہی لام ابتداء کیا ہے؟ مضارع پہ بھی داخل ہوتی ہے۔ اور تیسری کیا ہے جی؟ والجریان علی حرکات اسم الفاعل و سکناتی، اسم فاعل کی جو حرکتیں اور جو حرکات اور سکنات ہوتی ہیں بالکل مضارع کی بھی کیا ہے؟ ویسی ہوتی ہیں، جیسے یضرب اور ضارب کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اعرابہ، لیکن فعل مضارع کا جو مورب ہونا ہے یہ مشروط ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ بأن لا یتصل بہ نون توکید ولا نون ناسب، دو شرطیں اکٹھی بیان کر دیں کہ اس کے ساتھ نہ ہی نون تاکید متصل ہو اور نہ ہی نون اناث۔ فإن اتصل بہ نون توکید، اگر تو نون توکید مل گئی تو بنی علی الفتح، تو یہ مبنی علی الفتح ہو جائے گا، جیسے لا تفعلن، ٹھیک ہے؟ لا تفعلن، آپ اس کو مخاطب کا صیغہ بنا سکتے ہیں، مذکر فاعل مخاطب کا، یا جو ہے وہ غائبہ کا صیغہ بنا لیں، مخاطب کا نہیں، وہ پھر تفعلن بنے گا، غائبہ کا کوئی مخاطب کا بنے گا۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب نون تاکید ملتی ہے تو اسے مبنی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لأنہ ترکب مع النون ترکیب 15، کیونکہ یہ نون کے ساتھ مل کے 15 کی کیا ترکیب بن جاتی ہے۔ یہ بات پہلے گزری ہے، یہ آئے گی شاید یہ آئے گی کہ ترکیب جو ہے وہ 15 کی جو ہے یہ مبنی ہوتی ہے، عدد جو مرکب ہو جاتا ہے، یہ گزر گئی، آئے گی، آئے گی شاید، یہ خطر میں کیا گزری تھی۔
خمسۃ عشر جو دو مرکب ہو گئے، مرکب جب یہ بن جاتا ہے تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے جی، مبنی ہو جاتا ہے. وہاں پہ بال بکا اور دیگر کیا مثالیں بھی لے کر آئیں گے، سیبویہ اور خمسۃ عشر. اچھا جی، تو یہاں پہ مرکب ہو گیا نا، تفعلنا من نون تاکید اور فعل. فبونیا پس سے کیا ہے، فبونیا بناؤہ، تو اس کی جو بنا ہے اسے کیا کر دیں گے آپ، مبنی کر دیں گے، یعنی ایک ہی جیسی کیا اس کی بنا کو رکھیں گے. ولہذا اسی وجہ سے لو حال بین الفعل والنون، فعل اور نون تاکید کے درمیان اگر حائل ہو جائے کیا چیز، الف الاثنین، واو الجمع اور یا المخاطبت. الف اثنین یعنی ضربا والی ہوتی ہے، تثنیہ والی الف آ جائے، جمع کی واو آ جائے، یا مخاطبہ آ جائے. جیسے تین مثالیں دے رہے ہیں، حل تضربان، حل تضربن، یہ واو مخاطبہ کہاں پہ گئی، تضربن میں گر گئی ہے نا، التقاء ساکنین میں تضربون نہ تھا، تو تضربن میں یا مخاطبہ کہاں پہ گئی، تضربین نہ تھا، وہ گر گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لم یحکم علیہ بالبناء، تو پھر اس کے اوپر مبنی ہونے کو حکم نہیں لگائیں گے. کیوں، وجہ کیا ہے، لتعذر الحکم بالترکیب، کیونکہ اب آپ اسے مرکب کا حکم نہیں لگا سکتے. وجہ کیا ہے، اذ لم یرکبوا ثلاثۃ اشیاء، کیونکہ جو عرب ہیں وہ تین چیزوں کو مرکب نہیں کرتے. فیجعلوها شیئا واحدا، پس یہاں پہ اسے کیا قرار دیں گے، ایک ہی شے قرار دیں گے. یعنی ہاں، یعنی تین چیزوں سے مرکب نہیں کرتے کہ تو پس وہ ان تین چیزوں کو کیا قرار دیں، ایک شے قرار دیں، ایسا نہیں ہوتا. دو کو مرکب کر کے ایک شے قرار دیتے ہیں، لیکن تین کو مرکب کر کے ایک شے نہیں قرار دیتے. تو یہاا پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہے، تین چیزیں ہیں. یعنی حل تضربان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں کیا تھا، حل تضربان، یعنی یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاستثقلت النونات، تینوں نون کیا ثقیل ہو گئیں. فحذفت نون الرفع، نون الرفع کو کیا حذف کیا گیا، تو نون الرفع اس کے اندر موجود ہے جو اس کے معرب ہونے کی دلیل ہے، لیکن وہ اس کو حذف کیوں کیا گیا، تخفیفاً، تخفیف کی وجہ سے کیا حذف کیا گیا. وباقی الفعل مقدر الاعراب، اور باقی فعل کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا، تقدیر میں چلا جائے گا. وَإِلَى هَذَا اشارہ بقول، اور اسی بات کی طرف جو ہے وہ ناظم نے اشارہ کیا تھا، من نون توکید مباشر، مباشر کی قید اسی وجہ سے لگائی تھی تاکہ یہ والا کیا فاصلہ نہ آئے. اگر یہ فاصلہ آ جائے گا تو فعل مضارع معرب رہے گا، لیکن اعراب کیا تقدیری ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کی جو علامت طرف وہ نون تھی اور نون وہ گر گئی ہے، تو آپ علامت طرف کہاں پہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے وہ مقدر میں گر چکی ہے. اچھا جی، وَإِذَا اتصل بالمضارع نون اناث، اور اگر مضارع کے ساتھ نون اناث لگ رہی ہے تو اسے مبنی علی السکون کہتے ہیں. کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، لأنه اتصل به، کیونکہ اب مضارع کے ساتھ وہ مل گیا ہے کہ ما لا يتصل ہوا ولا نظیرہ، کہ جو اور اس جیسی چیزیں کیا ہے کبھی بھی متصل نہیں ہوتی کس کے ساتھ، بالاسماء. وہ کیا چیز ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر فاعلی متحرک، ضمیر فاعلی متحرک جو ساکن ہوتی ہے، یعنی متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ضربتا ہے، ضربتو ہے، تا تو، ٹھیک ہے جی، ضربتما، ضربنا، یہ ساری کیا ہے، ضمیر فاعلی متصل ہے نا، ضمیر متصل اور فاعل کی ہے اور متحرک بھی ہے. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ لا یتصل ہوا، کہ یہ جو نون اناث ہے یہ اور اس جیسی نظیریں، اس جیسی نظیریں کیا، ہر وہ ضمیر جو متصل ہو اور کیا ہو، متحرک ہو، جیسے تا تم اس طرح کی ہوگی، یہ کبھی بھی کیا اسماء کے ساتھ متصل نہیں ہوتی ہیں. فضاء فشبہ بالاسم، پس اس کی جو شبہ ہو بالاسم، اس کی جو شباہت اسم کے ساتھ تھی وہ کیا ہوگی، ضعیف ہو گئی. فراجع الی اصلی من البناء، پس یہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا جو کہ کیا تھا، مبنی ہونا تھا. وحمل علی نظیری، اور اس کو آپ حمل کر دیں گے اس کی نظیر تھی، اس کی جو اپنی نظیر تھی، اس کے جو اپنے جیسے تھے ماضی میں سے. کون سا ماضی، المسند علی نون، کہ وہ ماضی جو نون کی طرف کیا ہوتا ہے، اسناد رکھتا ہے، نون اناث جس کے اوپر آتی ہے، جیسے ضربنا میں تھی. فبنی علی السکون، پاس یہ مبنی علی السکون ہو جائے گا، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہن یقمنا و یرعنا ونحو ذالک، اس جیسی اور مثالیں ہیں. فاسکن ما قبل نون فی المضارع، پس مضارع سے پہلے جو نون سے پہلے والی چیز کو وہ ساکن کر دیتے ہیں، یعنی مبنی علی السکون، جیسے قمنا اور رعنا میں کہتے ہیں. ان رعنا اور قمنا کس کی مثالیں، فعل امر کی مثالیں، جیسے فعل امر میں تھا قمنا اور رعنا. بے اسکان ما قبلہ فی الماضی، نہیں یہ بلکہ ماضی کی مثالیں، قمنا اور رعنا. اچھا، اس کی بھی یہی بنے گی، فعل امر کی بھی یہی بنے گی، امر کی بھی یہی بنے گی اور ماضی کی بھی یہی بنے گی، ایک جیسے ہو جائیں گے. بے اسکان ما قبلہ فی الماضی. اللہم صلی علی